السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضی خاتم النبیین والمرسلین جناب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بابرکت ذات پہ، جس کو اللہ رب العالمین نے سارے عالموں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید تلاوت شدہ آیات بینات، ان آیات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے اور یہ سمجھ اور تعلیم حاصل ہوتی ہے کہ بندہ مالدار ہونے کی صورت میں اس خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو کہ میرا رب میرے اوپر بڑا راضی ہے، اور اسی طرح بندہ مصیبت کے حالات میں اپنے پروردگار سے مایوس نہ ہو۔ بعض لوگوں کو یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کا بہت سا مال دیا اور بہت ساری نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی اور دنیا کی نعمتوں کی یہ زیادتیاں، گویا کہ یہ بات ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی مال و دولت دے کر اور کبھی مصیبت و مشکلات میں مبتلا فرما کر۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، پس لیکن انسان جب اس کا رب اسے آزمائے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو عزت بخشے اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کو نعمتیں دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش کچھ اس طریقے پر بھی ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو کچھ اس طریقے پر بھی آزماتا ہے کہ اللہ انہیں عزتیں عطا کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین انہیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، تو انسان کیا کہہ اٹھتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن، فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، یعنی مجھے بڑی عزتوں سے نوازا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی آزمائش کرتے ہیں اسے تنگی میں اور مصیبت میں مبتلا کر کے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے اور اللہ کی آزمائش اس دوسرے موقع پر کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندے پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اسے روٹی روزی کا محتاج بنا دیتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی آزمائش کرتا ہے اور بندے پر اللہ روٹی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب اس صورت میں بندہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا، اللہ نے آزمایا اور عزت بخشی اور نعمتوں سے مالا مال کیا، تو سمجھتا ہے کہ میرا رب میرے اوپر بڑا راضی ہے۔ اور جب اللہ اپنے بندے کو آزما کر اس کے اوپر رزق کو تنگ کر دیتا ہے، کہ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری آزمائش ہوگی اور فرمایا کہ ضرور بھی ضرور ہوگی، تو مختلف قسم کی آزمائشوں میں اللہ رب العالمین مبتلا کرتا ہے، اور انہی آزمائش میں سے ایک آزمائش یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے پر روٹی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہوتا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، کھانے اور پینے کے لیے کھانا اور پینا میسر نہیں ہوتا۔ تو جب یہ صورتحال بنتی ہے، بے صبرہ انسان کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو صبر کر لیں، ان آزمائشوں کے اندر صبر کا دامن اختیار کر لیں، تو فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبریاں سنا دیجئے۔ یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں پھر اللہ انہیں اپنی طرف سے رحمتوں سے مستفید کر دیتا ہے، ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور مصیبت میں اور تنگی میں صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی بخششیں فرماتا ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات میں یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اگر مال و دولت دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہم سے بڑا خوش ہے، اگر مال و دولت کی فراوانی یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ اس بندے سے اللہ بڑا خوش ہے تو اللہ نے فرعون کو بہت زیادہ مال دیا، اللہ نے حامان اور قارون کو بہت بڑا مال دیا، اور اللہ نے ان کافروں کو بڑی بڑی بادشاہتیں عطا فرمائی، اور اسی طرح دنیا کے بے شمار خزانے اللہ نے فرعون کو، حامان کو، اور اسی طرح شداد کو اور قارون کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے فرعون ابو جہل کو اللہ نے بہت کچھ دیا، عزت بھی بخشی کہ مکہ والوں میں ابو جہل جو ہے وہ چودھری تھا اور اس کی چودراہٹ تھی، مال و دولت، بڑا مکان اور بنگلہ سب کچھ موجود تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ ابو جہل پر خوش تھا؟ کیا اللہ رب العالمین فرعون پہ خوش تھا؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ سب کچھ کس لیے دیا؟ آزمانے کے لیے کہ یہ اتنا کچھ ملنے پر آیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا کہ پھر ناشکریاں کرتے ہیں اور کفر کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اب دونوں طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش ہے، مال دے کر بھی اللہ آزماتا ہے اور کبھی اللہ غریب بنا کر بھی آزماتا ہے کہ آیا مالدار اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ کافر تو تھے ہی اللہ کے نافرمان، ہم کلمہ پڑھنے والے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں اللہ نے ہمارے اوپر اپنی کتنی نعمتیں کی ہیں، اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں کی، آیا ان نعمتوں کے بدلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں؟ شیطان یہ کہتا ہے کہ اس غریب کو اگر کچھ دینا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی کچھ دے دیتا۔ کتنے لوگ ہیں، بہت کچھ موجود ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جتنی توفیق نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ جب تنگی میں مبتلا کرتا ہے تو پھر یہ واویلا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب اللہ تنگیوں میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ تو اس کی اللہ رب العالمین نے چند وجوہات بھی بیان کر دی ہیں کہ ہمارے اوپر روزی روٹی اور زندگی اور یہ چیزیں تنگ کیوں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی اور اللہ نے اس کی کچھ وجوہات بھی بیان کر دی ہیں۔ آج اگر اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے نعمتیں اور عزتیں دی ہیں تو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اور جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ تنگی اور مصیبت آنے کی چند وجوہات ہیں۔ اب عقل مند کون ہوگا کہ جو ان اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھے گا؟ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن سے بندہ مصیبت میں اور تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ ان وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں، یعنی اللہ نے ذلیل نہیں کیا، تمہارے اعمال نے تمہیں ذلت اور ضلالت میں پہنچایا ہے۔ اور ذلت اور ذلیل ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟
فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یتیم کی عزت کرنا کیا ہے؟ یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کے مال کا خیال رکھنا، یتیم اگر غریب ہے تو اس کے کھانے پینے اور اس کی ضروریات کا بندوبست کرنا۔ جبکہ یہاں ہمیں شیطان یہ کہتا ہے اگر اللہ نے کچھ دینا ہوتا تو اس غریب یتیم مسکین کو اللہ سبحانہ و تعالی خود ہی عطا کر دیتا۔ تو ہمارے اوپر مصیبت آنے کی وجوہات فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور یتیم کی عزت کرنا اپنے مال سے یتیم کی اور اس طرح دیگر نعمتوں کے ساتھ یتیم کی مدد کرنا۔ یتیم کی پرورش اور کفالت کرنے کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو داود کے اندر حدیث نمبر 5150 جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت والی انگلی اور اس انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسا ہوں گے۔ آپ نے اپنی درمیان والی اور شہادت والی انگلی کو ملا کے یوں دکھا کے ارشاد فرمایا کہ اس طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیموں پہ خرچ کرنے والا، غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرنے والا، اور ان میں سب سے زیادہ وہ یتیم کہ جو نابالغ ہو اور نابالغی کے اندر بچی ہے یا بچہ ہے، اس کا باپ فوت ہو جائے، معاشرتی زندگی میں اسے اپنے گھر کا فرد بنا لینا، اس یتیم کی سرپرستی کرنا، اس پہ خرچ کرنا اور اسے اتنا محبت اور پیار دینے کی کوشش کرنا کہ اس نابالغ بچے کو اپنے مرے ہوئے باپ کی کمی محسوس نہ ہونے پائے۔ ہم میں سے کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، ہر ایک اپنی مستی میں مست ہے۔ کسی کو یہ توفیق نہیں کہ اللہ کی راہ میں بھی کچھ خرچ کیا جائے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں اس قدر قریب ہوں گے جیسے ہاتھ کی بیچ کی بڑی انگلی اور شہادت کی انگلی ایک دوسرے کے قریب۔ مطلب کہ یتیم پر خرچ کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس حاصل ہوگا۔ جبکہ ہمارے ہاں یتیموں کا مال کھا جانا اسے بہادری، عقل مندی اور ہوشیاری سمجھا جاتا ہے، اور جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ان کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں، اپنے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں اور عنقریب داغتی ہوئی اور شعلے مارتی ہوئی جہنم کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ جب کسی پر حالات کی تنگی آ جائے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اس کو مال ملا تھا اس نے یتیم کی کفالت نہیں کی، اس نے غریب اور مسکین پر اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، بلکہ شیطان اسے خوف دلاتا رہا کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارا کام، تمہارا مال کم پڑ جائے گا۔ اسی طرح ذلیل ہونے اور تنگی کے آ جانے کی وجوہات میں سے دوسری وجہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
فرمایا اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، یعنی ایک بندہ وہ ہے جس کی جیب میں کچھ نہیں ہے، نہ خود یتیم پہ خرچ کرتا ہے، نہ دوسرے کو یتیم پر خرچ کرنے کا کہتا ہے، نہ دو مالدار آپس میں بیٹھ کر یہ طے کرتے ہیں کہ آؤ تمہیں بھی اللہ نے مال دیا اور مجھے بھی اللہ نے مال دیا ہے اور میں یہ کروں کہ اللہ کی راہ میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کروں۔ جبکہ جہنمیوں کی اللہ نے جہنم میں جانے کی ایک وجہ سورہ المدثر کے اندر یہ بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ جہنمی یہ کہیں گے کہ ہمارے جہنم میں آنے کی وجہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جہنمی کہتے ہیں کہ جہنم میں ڈالے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جبکہ ایمان والوں کی اللہ نے صفت سورۃ الدہر کی آیت 8 میں بیان فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ایمان والے وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدیوں کو، یعنی ایمان والے اللہ کی راہ میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں اور مسافروں اور قیدیوں کو کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غربت اور تنگی آ جانے کا تیسرا سبب بیان فرمایا، فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، فرمایا کہ تم میراث کا، وراثت کا مال کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھا جانا۔ اللہ نے وراثت کا مال بغیر محنت کے دے دیا، باپ مرا، اولاد نے کوئی محنت نہیں کی تھی اور اللہ نے وراثت کا مال بغیر محنت کے اپنی اولاد کو، اس بندے کی اولاد کو دے دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن اس کی بجائے ان بھائیوں نے بہنوں کا مال اور ان باپوں نے اپنی بیٹیوں کو وراثت کے مال سے بھی محروم کر دیا، اور یوں ان غریبوں کا مال، وہ چاہے بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، انہیں وراثت سے محروم رکھا، اور بیٹیوں اور بہنوں کا اور اسی طرح کمزوروں کا وراثت کا مال کھا گئے۔ آئے اور آ کر رشوت دی اور ساری جائیداد اور پراپرٹی اپنے نام پر چڑھا لی۔ کتنے بڑے بڑے حاجی اور قاضی لوگ ہیں بظاہراً سفید کپڑوں میں، کتنے بڑے بڑے شریف بدماش ہیں کہ جن کا کام یہ ہے، جن کے ہاتھ سے تسبیح نہیں رکتی، لیکن اندر کھاتے کیا ہے کہ بہنوں کا اور بیٹیوں کا مال ہڑپ کر جانے والے۔ اسی طرح اللہ نے غربت اور تنگی آنے، خطبے کے دوران گالیاں نہیں کریں گے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن 7 دن بعد جمعہ آتا ہے، پہلے آنے کی کوشش کریں اور خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ABC 1 2 3 نہیں ہے۔ مسجد میں آئیں تو خوب توجہ سے سنیں، اور میں اور آپ ہم سب دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر، کیا یہ ساری خرابیاں میرے اندر موجود تو نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی چوتھی وجہ بتاتے ہیں غربت اور تنگی آنے کی، فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ محبت کرنا، کہ ہر وقت یہی چنتا ہوتی ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، جبکہ بندے کا مال کون سا ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا اور پہن کر پرانا کر لیا، باقی مال مرنے کے بعد وہ وراثت میں وارثوں نے تقسیم کر لینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اگر مالدار ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور فرما برداری میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کریں، اور اگر تنگی اور مصیبت آئے تو اپنے اعمال نامے پہ غور کریں، کیا کہیں یہ مصیبت میرے اعمال کی وجہ سے تو مجھ پر نہیں آئی؟
اور اسی طرح اللہ رب العالمین جب مصیبت لائے تو اس پر صبر کریں اور صبر کے دامن کو اختیار کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات